ریختہ کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عین تابش۔ عین تابش آج اردو کی غزل کے بہت اہم اور بہت نمایاں نام ہیں، اور ان کے یہاں ہم شعر کی ہماری جو پوری کلاسیکی روایت ہے اس کا احترام اور اس کا پاس و لحاظ، اور جو نئے اظہار کے اور جو فکر و خیال کے جذبوں اور احساس کے جو نئے پیکر ہیں وہ بھی ان کے یہاں نظر آتے ہیں، اور ایک طرح سے ایک بہت اچھا، ایک بہت متوازن امتزاج دونوں روایتوں کا ان کے شاعری میں نظر آتا ہے۔ عین تابش صاحب اس زمانے میں شعر کی طرف آئے اور شاعری شروع کی جب جدیدیت کا عروج تھا اور طرح طرح کے تجربے کیے جا رہے تھے اور نئی آوازیں اور نئی صورتیں سامنے آ رہی تھیں۔ تو آج یہ بات چیت ہم عین تابش صاحب سے کرتے ہوئے یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے کہ آپ نے جب شعر کہنے شروع کیے جس زمانے میں، تو اس وقت بہت سے لوگ تھے جنہوں نے جو نئی شاعری تھی وہاں سے شروعات کی، جو رسائل آ رہے تھے اس کو پڑھ کر، اور اس کے بعد پھر وہ نئی جو نئے تجربے ہو رہے تھے ان سے متاثر ہو کے شعر کہنا شروع کیے، اسی انداز سے شعر کہنا شروع کیے۔ جب بہت سے لوگوں کو کبھی یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ ان کی کوئی کلاسیکل روایت بھی ہے، کوئی شاعری کی 1000 سال فارسی سے اور اردو تک، اور بہت سے لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا بعد میں۔ تو آپ کا جو بنیادی جو تحریک آپ کو حاصل ہوئی شعر کہنے کی، وہ کس طرف سے آئی؟ سب سے پہلے تو میں جناب فراط اعجاز صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ریختہ کے اسٹوڈیو میں بلا کر میری عزت افزائی کی۔ میرے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ شاعری اور نثر دونوں کا ہی 1970 کے آس پاس سے شروع ہوا، اور یقیناً یہ زمانہ جدیدیت کے عروج کا زمانہ تھا، اور نہ صرف یہ کہ جدیدیت کے عروج کا زمانہ تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسالہ شب خون کے عروج کا بھی زمانہ تھا، اور میں جدیدیت کی تاریخ میں رسالہ شب خون کو سنگ میل مانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی ادبی صحافت، اردو ادب اور اردو شاعری، اردو فکشن، اردو تنقید، ان سب کے حوالے سے کوئی گفتگو شب خون کے حوالے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی اور مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے بھی شب خون میں جو میری پہلی غزل شائع ہوئی، اس سے پہلے بھی میری پہلی غزل دراصل رسالہ ہفتہ وار مورچہ میں شائع ہوئی، جو علامہ حیدری صاحب مرحوم جس کو نکالتے تھے، اور وہ ہفتہ وار تو تھا، ادبی ہفتہ وار تھا، لیکن اپنے آپ میں ایک بڑا ہی اہم ہفتہ وار تھا وہ، اور یعنی ادبی صحافت میں اس کی اہمیت رہی، اور اس کے ساتھ وہ آہنگ نکالتے تھے۔ تو لیکن وہ شروع ہی کے زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ میری پہلی غزل شب خون میں 74 وغیرہ میں آئی، 74-75، اور یہ وہ وقت تھا جب میں میٹرک کا طالب علم تھا، اور اس وقت تو آپ کے یہاں بہار میں تو خاص طور پہ سلطان اختر صاحب اور صدیق مجیبی صاحب کر رہا تھا۔ اس وقت دراصل بہار میں سلطان اختر صاحب اور پرکاش فکری صاحب، یہ دو شعراء بہت نمایاں ہو رہے تھے، اور ہم سے پہلے کی نسل میں ان کے نام بہت اہم رہے۔ صدیق مجیبی صاحب بھی تھے، وہاب دانش تھے، شاہد احمد شعیب تھے، اور اختر یوسف تھے، اور دوسرے شعراء تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شب خون اور جسے آپ جدیدیت کا زمانہ کہتے ہیں، میرے ادبی سفر میں
میرے ادبی اور شعری سفر میں اس کا بہت اہم رول رہا. پہلی غزل کی کوئی دو ایک شعر سنائیے ذرا، یاد ہو اگر. پہلی غزل کا شفون کی پہلی غزل آپ نے، آپ کی جو پہلی شفون میں. جی جی وہ فرد بھائی بہت زمانہ گزر چکا. اچھا. وہ بہت زمانہ میں بتا رہا کہ وہ اس وقت شاید ہوئی تھی جب میں میٹرک میں تھا، اور وہ بہت اداس ہے لیکن وہ اس کا شعر یاد ہے کہ بہت اداس ہے لیکن تجھے پتا ہے کچھ، اسے ایک پل کی ملاقات کا صلہ ہے کچھ. رئیس فراز تھے اس وقت، فاروقی صاحب کے ساتھ تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ تجربے ضرور ہو رہے تھے، اور کچھ شعراء ضرور ایسے تھے جو تجرباتی شاعری کر رہے تھے. ہمارے ظفر اقبال صاحب کر رہے تھے، عادل منصوری کر رہے تھے، محمد علی صاحب کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ہی دور اول سے دیکھا جائے تو جدیدیت میں کی جو غزل ہے اور جو جدیدیت کی نظم ہے، اور شفون میں شائع شدہ جتنی غزلیں اور نظمیں ہیں ان میں اٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% وہ شاعری ہے جو یعنی سنجیدہ، معیاری اور احساس شاعری کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہے. اسی طرح سے افسانے بھی تھے اور تنقید تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت شفون کے ذریعہ یعنی کوشش یہ کی جاتی تھی کہ کچھ نئی گفتگو شروع ہو، موضوعات پر باتیں ہوں، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی تھی. تو یہ ایک رہا. اس کے بعد پھر اور دیگر رسائل رہے، ان کے اثرات رہے. لیکن دو طرح کی چیزیں رہیں. میں نے اس دور میں بھی اس تجرباتی شاعری کا کوئی اثر، وہ تجرباتی شاعری فلیٹ شاعری جو تھی اس کا میں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا. اس کیا خاص وجہ تھی؟ آپ کا رجحان فطری ایک تو ہوتا ہے، چونکہ میرا پس منظر جو تھا وہ بڑا کلاسیکی پس منظر تھا. میرے والد بزرگوار حضرت مولانا وقت نازش ساسرامی ساسرام کے بہت اچھے اساتذہ سخن میں شمار ہوتے تھے. پھر خود میرے جد بزرگوار حضرت مسکین ساسرامی، وہ بھی ساسرام کے بڑے اچھے ہیں. تو یہ 3 نسلوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور میرا تعلیمی آغاز بھی جو ہوا وہ مدرسے سے ہوا، جب میں نے پہلے فارسی ادب اور عربی ادب کا پہلے مطالعہ کیا اور اس کے بعد میں اس طرف آیا. تو اس لیے وہ ایک پورا پس منظر تھا. تو میری شاعری پر شروع سے میں ذرا سا اس سلسلے میں بہت محتاط رہا. اور میں کہوں کہ کبھی کبھی شعوری طور پر بھی ہونا چاہیے، لیکن بہت کم شعوری طور پر، میں لاشعوری طور پر محتاط رہا. اور اس لیے میرے اشعار، غزلوں کے اشعار یا نظمیں بھی جو رہیں، میں نے بعد میں کچھ دوستوں کی فرمائش پر کچھ نثری نظمیں کہیں، اچھی رہیں، کامیاب رہیں وہ. لیکن میں نے اس سے پہلے جو نظمیں کہیں، آزاد نظمیں کہیں، وہ نظمیں بھی اس لحاظ سے اپنا جو ان کا ڈکشن تھا وہ ایک بڑا، میں نہیں کہوں گا، مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ ایک باوقار ڈکشن رہا وہ. تو یہ اثرات رہے جدیدیت کے بھی اور شفون کے بھی اور دوسرے اہم رسائل کے بھی. اور وہ زمانہ تو بڑا اچھا زمانہ تھا. اس وقت تو ہمارے ادبا اور شعراء بھی وہ تھے، ہمارے ناقدین بھی وہ تھے. وہ زمانہ تھا جب ایک طرف شمسران فاروقی صاحب بھی تھے، گوپیچند نارنگ صاحب بھی تھے، اور ابھی بھی کیا مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تو وہ اساتذہ تنقید اشرام حسین صاحب بھی موجود تھے. کافی لوگ، کریم الدین احمد صاحب موجود تھے. پھر کیا ہوا کہ مجھے ایم اے کے بعد مجھے پروفیسر کریم الدین احمد صاحب کے ساتھ کچھ دنوں ڈکشنری پروجیکٹ تھا یہاں کا، ترقی اردو بورڈ کا اردو انگلش ڈکشنری پروجیکٹ. تو اس میں ان کے ساتھ ایز ریسرچ آفیسر کچھ دنوں کام کرنے کا موقع ملا. تو وہ تو بہت خاموش طبیعت کے آدمی تھے، بہت کم گفتگو کرتے تھے. لیکن اس دوران تقریباً 1.5-2 سال ان کے ساتھ جو رہنا ہوا وہ وقت بھی میرے لیے غزل کے بارے میں ان سے کچھ بات کی؟ ہاں غزل کے بارے میں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے، کہتے تھے جو لکھ دیا تو لکھ دیا، جو لکھ دیا. مطلب کیا کوئی نظر ثانی ان کے ساتھ خاص بات تھی کہ وہ اس پر کوئی اپنے لکھے ہوئے پر نہ تو کبھی ان کے یہاں کوئی ریگریٹ ہوتا تھا اور نہ کبھی کوئی مراجعت تھی. وہ کہتے تھے جو لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے، اس کو پڑھیے اور اس کے اسباب رہے ہیں. تو پھر بعد میں لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ ایسا کچھ بہت برا نہیں تھا. غزل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا نیم ورشی صنف سخن ہے. تو وہ تو نیم ورشی انہوں نے کچھ مطلب رعایت کی، بلکہ وہ تو پوری طرح سے وحشی ہے، نیم وحشی نہیں.
تو اس کا احساس ہی یہی ہے. چاہیے بالکل. تو اس کے بھی اثرات ہوئے اور وہ اس وقت کچھ خاص شعراء جن کی شاعری سے مجھے تحریک بھی ملی اور جن کی شاعری کو میں نے پسند بھی کیا. غزلوں میں شاستن کنت صاحب, خلروان اعظمی صاحب اس وقت, اور منیر نیازی تھے, ظفر اقبال صاحب کی بھی جو ان کی بھی غزلوں کا جو بڑا حصہ ہے وہ تو بہت ہی اچھی شاعری کا حصہ ہے. تو وہ ان کی شاعری نے بھی متاثر کیا. پھر نگاروں کا بھی ایک پورا قافلہ موجود تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہم لوگوں کا باضابطہ اس کو کہا جائے جو ہم لوگوں کی کہ شباب کا دور رہا, تو یعنی ہم لوگوں سے کچھ سینئر تھے, عرفان صدیقی صاحب, لیکن یہ کہ آس پاس ہی میں چھپنا چھپانا شروع ہوا. میرے دوست اسد بدایونی تھے, آپ تھے فرحت احساس صاحب, آشفتہ چنگیزی تھے. ان سب لوگوں نے میرے اور ہم اثروں میں جو اس طرف بہار میں جو لوگ تھے, خورشید سحر تھے, خورشید طلب تھے, اور اس ہماری بڑی ہلچل تھی اس زمانے میں, بہت سرگرمی تھی. اور ابھی کی صورتحال اور اس وقت کی صورتحال کا اگر موازنہ کریں تو محسوس کریں گے کہ وہ دور وہ تھا جب ایک دوسرے سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایک طرح سے ایک دیوانگی کی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کل وقتی تعلق ہے ادب سے. اب شہروں میں جیسے شہر تھے, میرا شہر سہسرام تھا, پھر پٹنہ میں تعلیم ہوئی. پٹنہ یہ ان میں یعنی ہفتہ وار تو ہوتی ہی تھیں, 2 دن پہ 4 دن پہ ادبی, جیسے کچھ نہیں 4 دوست بیٹھے ہیں تو بھی گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ادبی گفتگو. رحمانیہ ہوٹل تھا, رحمانیہ ہوٹل ہمارے پٹنہ میں, وہ تاریخی ہوٹل رہا. تو ہم لوگ جب شام میں وہاں چائے پینے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے تو وہ بس کے ساتھ کیا رسائل آئے, کون سی کتابیں آئیں, کس نے کیا کہا, کس نے کیا لکھا, اور آپ جو دوست موجود ہوا کرتے تھے کہ بھائی آپ اپنا سنائیے. اب یہ لگتا ہے جیسے کہ لوگوں کچھ اور ضروری کام آ پڑے ہیں, تو ادب جو ہے وہ اتنا زیادہ مرکز میں نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ادب کو کچھ لوگ ہیں ایسے جو آج بھی اس کے ساتھ دیوانگی کا تعلق رکھتے ہیں, جن کا ڈیووشن ہے ادب کے تئیں, لیکن بڑی تعداد ان لوگوں کی ہو گئی ہے جو ادب کو مفادات سے جوڑ چکے ہیں. تو یہ اصل معاملہ ہے کہ کیا حاصل ہوگا اور کن راستوں سے حاصل ہوگا. تو وہ اس طلب میں رہ جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ صاحب وہ سنجیدہ کاوشیں جو ہیں وہ نہیں ہو پاتی ہیں, اور یہاں تک کہ اس طرح کی شاعری, اور کچھ یہ کہا جائے کہ ماحول کا بھی اثر تو ہوتا ہی ہے. ویسے تعلیم تو میرے خیال بہار جو ہے وہ اردو کی تعلیم اور تدریس کے لحاظ سے تو کافی نمایاں ہے. جیسے یو پی میں جس طرح سے نقصان ہوا ہے اس کے نسبت سے دیکھیں تو بہار میں کافی بہت اچھا اردو تعلیم کا پورا نظام موجود ہے, ادب بھی پڑھتے ہیں لوگ, اور اس کے باوجود وہ جو ایک واضحانہ رشتہ ادب سے تھا پہلے, کچھ دنوں پہلے تک, اس میں کچھ کمی, اس میں سب سے اس میں کمی جو ہے اس کا سب سے بڑا سبب رسائل کی کمی ہے. کتابوں کی تو زیادتی ہو گئی ہے, کتابیں بہت چھپ رہی ہیں, کتابیں بہت چھپ رہی ہیں, اور کتابیں یوں چھپ رہی ہیں کہ آپ ایک بار اٹھائیں اور دیکھیں اور پکڑ لیں, لیکن رسائل کی کمی ہو گئی. یہ جو دریچے کھلتے تھے یہ رسائل سے کھلتے تھے, گفتگو سے کھلتے تھے. رسائل بھی مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی یہاں بھی بہت زیادہ ذاتی نوعیت کے ہو گئے ہیں. مطلب ہر لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے ذاتی, یہ پچھلے 10-15 برسوں میں یہ بات ہوئی ہے, یہ بات ہوئی ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی اگر یعنی ایک رسالہ نکال لیا جائے تو پھر بہت سے کام ہیں جن کو کر لیا جائے گا. تو وہ کبھی انتقامی کارروائیاں بھی ہونے لگتی ہیں, کبھی حصول کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ جو ہم یہ ریختہ ویب سائٹ ہے تو بہت سے لوگ ابھی اس جو آن لائن جو زبان ہے زبان کو اس طرح سے محفوظ کرنے کی برقی لہروں پر, تو ایک بحث بہت پرانی ہے کہ کتاب سے اور برقی لہروں پر آنا, جیسے ای کتاب کا تصور کہ چھپی ہوئی کتاب کے مقابلے میں اب ای کتاب زیادہ اہم ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو مستقبل رخی تبدیلی ہے, اور آنے والا وقت
اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آن لائن جو پریزرویشن ہے اور ادب کو محفوظ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، جو لکھے ہوئے لفظ کو بالکل کی صفحے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اس کو یہ تو صحیح ہے۔ آپ کیا یہ تو مجھے ذاتی بات بتاؤں کہ میں ایٹ رینڈم ایک دن ایسی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ریختہ نظر آ گیا، یہ ایسے چند مہینوں پہلے کی بات ہے، میں نے کہا کہ ریختہ، میں نے اس کو کھولا، پھر الفابیٹیکلی دیکھا تو ایک تجسس تو ہر شاعر کا یا ہر ادیب کا ہوتا ہے کہ میں کہیں ہوں یا نہیں، پھر میں نے دیکھا کہ نہیں، میں بھی موجود ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو تھورولی پوری طرح سے، تو یہ ایک بہت بڑا کام رہا ہے یہ بہت۔ اس کے بعد پھر میں نے کتابوں کی فہرست نکالی تو صاحب اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک ہزاروں کتابیں، 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں، بہت کتابیں آ گئی ہیں، بہت کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں بھی دیکھیں جو کتابیں بالکل نایاب ہیں، کامیاب ہیں، وہ ساری کتابیں بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام بہت بہت آگے تک جائے گا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ صحیح ہے کہ اب جو کچھ یعنی بچنے والی جو چیزیں ہیں ان کو تو آن لائن کرنا ہوگا، بالکل بہت ضروری، ان کمپیوٹر پر لانا ہوگا، اس لیے کہ کتابوں کی صورت کیا ہے، اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ کتابیں کم پڑھ رہے ہیں لوگ، لیکن آن لائن ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ کہ میں نے کہا، میں نے کچھ دوستوں سے کہا کہ یار یہ ایک ذریعہ ہے، صحیح کچھ لوگ کرتے ہیں کہ صاحب وہ فیس بک پہ بھی ہیں تو اس پہ بھی، میں نے کہا اس کو بھی ادبی کام سمجھو، ہاں اس میں ایک بہت وسعت بہت ہے، اس میں اس کو بھی ادبی کام سمجھو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ، عوام الناس تک تم اچھی شاعری کو پہنچا سکتے ہو، اچھے ادب کو پہنچا سکتے ہو، تو یہ ریختہ بہت ہی ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ پوری اردو ادب کی تاریخ کو بالکل چند لمحوں میں اور بہت مختصر مدت، اور اس سے پہلے ایسا کام تو، ایسی ویب سائٹ تو خیر شروع ہی نہیں ہوئی، ایسا کام نہیں ہوا، یہ بڑا ہی تاریخی کام ہے۔ تو ہمیں توقع ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنا تعاون آپ کا ہمیں حاصل رہے گا، اور جتنی بھی آپ کے پاس جتنا سرمایہ جو کتابیں آپ کے پاس ہوں، اور دوسروں سے بھی جو ان کے پاس پرانی کتابیں ہوں اور ایسی کتابیں جو ایک بار چھپی ہیں دوبارہ نہیں چھپ سکیں، تاکہ یہاں پر ایک اس خزانہ جو ہے یہ اس میں پھیلاؤ آتا ہے۔ ویسی بہت سی نایاب تحریریں خوش قسمتی سے ہیں ہمارے پاس، ان میں کچھ تو یہ کہ کتابیں ہیں مسودے جن کا ہے وہ، اور کچھ خطوط ہیں، کچھ رسائل ہیں پرانے، ان تمام چیزوں کو میں انشاءاللہ میرا رابطہ اب ریختہ سے پوری طرح قائم رہے گا، اور میں آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ تابش صاحب، آپ ریختہ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ایک سفر جو آپ کا تھا شاعری کا، جو ابھی جاری ہے اور بہت دنوں تک جاری رہے گا، اس کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ کیا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔